ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور آخر پر جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ کفار کی اکثریت پر ہماری بات سچ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار، ان کے پیچھے، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ انہیں وحی کا نزول دکھائی نہیں دیتا۔ جس قدر ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے کفر کے اندر ان کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور سورۃ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کفار کی اکثریت پر ہماری بات سچ ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے لازمی طور پر بھر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تلاوت ہونے کے بعد ان کی اکثریت ایسی ہے جو ہدایت کے راستے پر آنے کی بجائے گمراہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون دہرایا ہے، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ آج کے درس میں جو آیت ہم نے پڑھنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، برابر ہے ان لوگوں پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دعوت دینا چھوڑ دینی ہے، ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دینی ہے، بلکہ جب آپ عمومی طور پر سب لوگوں کو دعوت دیں، یہ بھی آپ کی دعوت سنیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگا دی ہے، باقی افراد آپ کی دعوت سن کر آپ کے قریب آ جائیں گے لیکن یہ اپنے کفر کے اوپر بضد رہیں گے، یہ کبھی مسلمان نہیں ہونے والے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اس کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ سے بن دیکھے ڈر جائے، فبشرہ بمغفرۃ، ایسے افراد کو مغفرت کی خوشخبری دے دیجئے، واجر کریم، اور بڑے ہی اچھے اجر کا ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑا ہی خوبصورت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم ہر وہ چیز لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی، وَآثَارَهُمْ، اور جو وہ پیچھے چھوڑ کر آگئے، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کو أَحْصَيْنَاهُ، ہم گن لیتے ہیں، شمار کر لیتے ہیں، ہم نے لکھ کر رکھ دیا ہے، فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں۔ کتاب مبین سے مفسرین نے یہاں پر لوح محفوظ مراد لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو ہونا تھا وہ بھی لکھ دیا اور جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی، کس نے اچھے اعمال کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، کس نے برے اعمال کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اور آیت کے پہلے حصے میں فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں ہم ان کو بھی زندہ کر لیں گے، جو کافر ہیں ہم ان کو بھی زندہ کر لیں گے۔ تو کوئی بھی ذات یا کوئی بھی انسان ہمارے شکنجے سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر یہ مر بھی جاتے ہیں، دنیا چھوڑ بھی جاتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا ہم ان کو دوبارہ زندہ کر لیں گے، پھر ہم ان سے ان کے کفر کا حساب لیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے لیے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے۔ اس بستی سے مراد کیا ہے، کون سی بستی ہے، کس جگہ پر یہ بستی آباد تھی؟ مفسرین کہتے ہیں جب قرآن مجید خاموش ہے، قرآن مجید نے کوئی وضاحت نہیں کی، تو اپنی طرف سے اٹکل پچو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا اصحاب القریہ، ایک مخصوص بستی تھی، ہم نے اس کی طرف رسول بھیجے، اتنا کافی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو تیسرے کے ساتھ ہم نے ان دونوں کی مدد کی، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا بے شک ہم رسولوں میں سے ہیں۔ آگے بستی والوں نے کہا قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، نہیں ہو تم ہمارے جیسے بشر، وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ،
اور اللہ نے آپ کے اوپر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ جتنے بھی آج تک کفار گزرے ہیں ان کا یہی نظریہ تھا، جب رسول ان کے پاس دعوت لے کر جاتے تھے آگے وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی یا خصوصیت نہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہی نازل فرمائے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے کفار کی یہ باتیں نقل کی ہیں، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح یہ پیتا ہے، ہماری طرح یہ بازاروں میں چلتا ہے، دنیا کے معاملات اس کے ہمارے جیسے ہیں، اس کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر وحی اتاری ہے؟ اسی وجہ سے یہ لوگ کہا کرتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رحمان نے آپ کی طرف کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ ان انتم الا تکذبون، آپ جھوٹ کے علاوہ نعوذ باللہ کچھ نہیں بول رہے۔ رسولوں نے کہا قالوا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، یعلم، وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک تم نے ہمیں جو ہے وہ ان کی طرف مبعوث کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے واضح تبلیغ کرنا، جو مانتا ہے وہ مان لے گا، اپنی جان کا اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہیں مانتا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو انسان نیک اعمال کرے گا اپنے لیے کرے گا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں وہ کر رہا۔ ومن اساء فعلیہا، جو گناہ کے کام کرے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو نیکی کر لے گا اس کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا، جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ بستی والوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر آپ اس دعوت سے باز نہ آئے ہم آپ کو رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم آپ کو ایسا دردناک عذاب چکھائیں گے کہ آپ کو لگ بتا جائے گا۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، رسولوں نے کہا یہ جو تم نحوست کا دعویٰ کر رہے ہو کہ منحوس جو ہے وہ ہم ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان ذکرتم، کیا ہم نے تمہیں نصیحت نہیں کی؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو، اللہ رب العزت کی بات تمہارے اوپر سچ ہو چکی ہے کہ تم کبھی ایمان نہیں لے کر آؤ گے۔ ہمارا کام یہ تھا، ہم نے آپ کو ڈرا دیا ہے، تبلیغ کر دی ہے، آپ کا فریضہ یہ تھا کہ آپ ہماری بات مان لیتے، چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ بل انتم قوم مسرفون، آپ دین اور دنیا کے معاملے میں حد سے گزر چکے ہیں، اب آپ جانے اللہ تعالیٰ جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔